پیش خدمت ہے مکہ اردو کی جانب سے مکۃ المکرمہ مسجد الحرام کا خطبۃ المبارک اردو زبان میں۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو جلال و کمال سے متصف ہے، ہم سر شبیہ اور مثال سے پاک ہے، وہ تمام کو سنبھالنے والا ہے، سوتا نہیں، نہایت زبردست ہے، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہم اللہ پاک کی حمد بیان کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام کی ہدایت بخشی اور اس نے ہمیں جس فضل و انعام سے نوازا اس پر اس کا شکر بجا لاتے ہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں، آپ خاتم الانبیاء اور معزز رسولوں میں سب سے افضل ہیں۔ درود و سلام نازل ہو آپ پر، آپ کی آل پر، اصحاب پر اور بیویوں پر، اور جو درست طریقے سے ان کی پیروی کرے ان پر، جب تک مہینوں اور سالوں کا سلسلہ باقی رہے۔ اما بعد، مومنو، میں خود کو اور آپ کو اللہ کے تقوی، اس کے ذکر کی کثرت اور اس کی کتاب پر غور و فکر کرنے کی وصیت کرتا ہوں، اس لیے کہ اس کا ذکر دلوں کی زندگی اور ان کی بہار، نفسوں کا انس اور ان کی مسرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو، وہی ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے اور اس کے ملائکہ تمہارے لیے دعائیں رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی میں نکال لائے۔ وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے، جس روز وہ اس سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا اور ان کے لیے اللہ نے بڑا باعزت اجر فراہم کر رکھا ہے۔ امت مسلمہ، مخلوق کی تخلیق کا مقصد خالق کی عبادت اور اس کی اسماء و صفات اور افعال کی معرفت ہے۔ جب جب بندے کی اپنے رب سے معرفت زیادہ ہوگی، اس کا ایمان زیادہ ہوگا، وہ اللہ سے محبت کرے گا، اس کی اطاعت کرے گا، اس کی معصیت اور نافرمانی سے بچے گا، اور اللہ تعالیٰ کے اچھے ناموں اور بلند صفات میں سے المتعال یعنی بالا تر، العلی یعنی بلند، اور العالی یعنی بہت بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خود اپنے سلسلے میں فرمان ہے، ظاہر و پوشیدہ کا وہ عالم ہے، سب سے بڑا اور سب سے بلند و بالا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ سب اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور اس کے سوا جسے بھی یہ پکارتے ہیں وہ باطل ہے، اور بے شک اللہ ہی بلندی والا، کبریائی والا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اپنے بہت ہی بلند اللہ کے نام کی پاکیزگی بیان کر، اور مسند احمد میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، اس وقت آپ منبر پر تھے اور ان لوگوں نے جیسی قدر اللہ تعالیٰ کی کرنی چاہیے تھی نہیں کی۔ ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ پاک اور برتر ہے اس چیز سے جسے لوگ اس کا شریک بنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں جبار یعنی زبردست، متکبر ملک یعنی بادشاہ، اور متعالی یعنی بلند و بالا ہوں۔ اللہ اپنی عظمت بیان کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے دہراتے رہے یہاں تک کہ ممبر ہلنے لگا اور ہمیں لگنے لگا کہ آپ ممبر سے گر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اور اپنی صفات کی عظمت میں اعلیٰ ہے، اور ہر چیز اس کی قوت و سلطنت کے تحت ہے۔ وہ ایسا بلند ہے جس سے بلند کوئی نہیں، وہ اپنے آسمانوں کے اوپر ہے، اپنے عرش پر مستوی ہے، اپنی مخلوق سے الگ تھلگ ہے۔ وہ اللہ پاک اپنے علم، مشیت، احاطہ اور حکم کی تنفیذ اور قدرت و غلبہ کے ساتھ اپنی مخلوقات کے ساتھ ہے۔ اس سے کوئی چیز اوجھل نہیں، اسے کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی۔ معیت اور علو دو صفتیں ہیں جو رحمان کے لیے کتاب و سنت کے نصوص اور سلف امت کے اجماع سے ثابت ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کے منافی بھی نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں، وہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا، وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا،
پھر عرش پر مستوی ہو گیا۔ وہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے، اور جو آسمان سے نیچے آئے اور جو کچھ چڑھ کر اس میں جائے، اور جا کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کی اور زمین کی ہر چیز سے واقف ہے؟ 3 آدمیوں کی سرگوشی نہیں ہوتی مگر اللہ ان کا چوتھا ہوتا ہے، اور نہ 5 کی مگر ان کا وہ چھٹا ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم کی اور نہ زیادہ کی مگر وہ ساتھی ہوتا ہے جہاں بھی وہ ہوں۔ پھر قیامت کے دن انہیں ان کے اعمال سے آگاہ کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ اور یہ معیت تمام مخلوقات کے لیے عام ہے، اور جہاں تک خاص معیت کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ کی یہ معیت اللہ کے رسولوں، نبیوں، نیکوکار بندوں کے ساتھ مدد، تائید، محبت، توفیق، ہدایت، رہنمائی، حفاظت، نگہبانی اور اعانت کے ذریعہ ہوتی ہے۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کو دعوت دینے کا حکم دیا تو انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہمیں خوف ہے کہ کہیں فرعون ہم پر کوئی زیادتی نہ کرے یا اپنی سرکشی میں بڑھ نہ جائے۔ جواب ملا کہ تم مطلقاً خوف نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں اور سنتا دیکھتا رہوں گا، یعنی میں اپنی حفاظت اور نصرت و تائید میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ان دونوں کے دل اپنے رب کے وعدے سے مطمئن ہو گئے۔ اور جب فرعون اور اس کے لشکر نے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کا محاصرہ کر لیا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے سوچا کہ ان کے راستے بند ہو گئے، اور انہوں نے کہا، ہم تو یقیناً پکڑ لیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوری سچائی، یقین اور رب العالمین سے اچھی امید کے ساتھ کہا۔ موسیٰ نے کہا، ہرگز نہیں، یقین مانو میرا رب میرے ساتھ ہے جو ضرور مجھے راہ دکھائے گا، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اسے نصرت و تائید اور قوت و توفیق حاصل ہوگی۔ اللہ پاک نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، تو اپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبر سے کام لے، بے شک تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، یعنی تو ہماری نگاہوں کے سامنے اور ہماری حفاظت و حمایت میں ہے، اور ہم تیری نگہبانی کریں گے، حفاظت کریں گے اور تجھے بچائیں گے کہ تم ہماری آنکھوں کے سامنے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی معیت، اس کی حفاظت، نصرت اور توجہ و نگہبانی کا احساس تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے دن غار میں تھے اور مشرکین غار کے دہانے پر کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر ان میں سے کسی نے اپنے پاؤں کے نیچے دیکھ لیا تو ہمیں دیکھ لے گا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، ان 2 لوگوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ اسی نے بخاری نے روایت کیا ہے، اور اس واقعے کی حکایت میں اللہ عز و جل کا یہ قول نازل ہوا، اگر تم یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو تو اللہ ہی نے ان کی مدد کی اس وقت جب کہ انہیں کافروں نے دیش سے نکال دیا تھا۔ 2 میں سے دوسرا، جب کہ وہ دونوں غار میں تھے، جب یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں کرب و بلا اور مشقت و تکان سے بچائے گا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اپنی حفاظت اور نگہبانی، قوت و جبروت اور کفایت و عنایت کے ساتھ۔ اللہ کے بندو، غم کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی اللہ کی معیت میں نہ رہے، یوں تنہا اپنے غموں کو جھیلنے پر مجبور ہو، کیونکہ اللہ کی معیت کا احساس سکون و اطمینان کا باعث ہوتا ہے اور دل سے پریشانیوں اور غموں کو دور کرتا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جس نے اللہ کو جان لیا وہ ضرور ہی اللہ سے محبت کرے گا، اور جو اللہ سے محبت کرے گا اس سے تاریکیوں کی بدلیاں چھٹ جائیں گی، اور اس کے دل سے پریشانیاں، الجھنیں اور غم سب دور ہو جائیں گے، اور دل مسرت و شادمانی سے معمور ہو جائے گا، اور ہر طرف سے بشارتوں اور مبارکبادیوں کے وفود آنے لگیں گے، کیونکہ بلا شبہ اللہ کے ساتھ کبھی کوئی غم نہیں، اور جس کے ساتھ اللہ ہو تو اس کو غم سے بھلا کیا لینا، اور غم پورا کا پورا غم تو اس کے لیے ہے جس کے ساتھ اللہ نہ ہو، اور جس کے ساتھ اللہ ہو تو وہ بھلا کس چیز پر غم کرے گا، اور جس کے ساتھ اللہ نہ ہو اور جس کے ساتھ اللہ نہ ہو وہ بھلا کس چیز سے خوش ہوگا۔ ایمانی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی معیت
خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہوئی جب وہ آگ میں ڈالے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آگ تو ٹھنڈی پڑ جا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی اور آرام کی چیز بن جا۔ اور یونس علیہ السلام کو حاصل ہوئی جب وہ 3 تاریکیوں میں تھے، رات کی تاریکی، سمندر کی تاریکی اور مچھلی کے پیٹ کی تاریکی۔ بالآخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھا کہ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں ہو گیا۔ تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کی مدد کی، ان کی تائید اور اعانت کی، اسی طرح وہ ان کے پیروکاروں کی بھی مدد و تائید فرماتا ہے۔ یقیناً ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد زندگانی دنیا میں بھی کریں گے اور اس دن بھی جب گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے۔ اسی لیے نیک مومن مرد و عورت کا شیوا اللہ کی طرف رجوع کرنا، معاملات کو اس کے سپرد کرنا، اس کے قرب کا احساس رکھنا اور اس کے لطف و رحمت سے مانوس ہونا رہا ہے۔ صحیح بخاری میں ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہاجر کے قصے میں ہے، جب خلیل علیہ السلام نے انہیں چٹیل میدان میں رکھ دیا جس میں نہ کوئی کھیتی تھی اور نہ پانی تھا اور نہ کوئی انیس و ہم نشیں، ہاجر نے کہا اے ابراہیم آپ کہاں جا رہے ہیں اور ہمیں ایسی جگہ چھوڑ رہے ہیں جہاں نہ مانوس ہونے کی کوئی چیز ہے اور نہ کوئی شے۔ انہوں نے بار بار ابراہیم علیہ السلام سے یہ بات کہی اور وہ ان کی طرف ملتفت نہیں ہو رہے تھے۔ پھر انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں۔ تو انہوں نے کہا تب اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں۔ مومن اپنے ساتھ اللہ کی معیت کو خواب و بیداری اور صبح و شام محسوس کرتا ہے۔ جب وہ صبح کرتا ہے تو کہتا ہے اصبحنا و اصبح الملک للہ، ہم نے اور سارے ملک نے اللہ کے لیے صبح کی۔ اور جب شام کرتا ہے تو کہتا ہے امسینا و امسى الملک للہ، ہم نے اور سارے ملک نے اللہ کے لیے شام کی۔ اور جب سونے کے لیے اپنا پہلو رکھتا ہے تو کہتا ہے بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ، اے اللہ میں نے تیرے نام سے اپنا پہلو رکھا اور تیرے ہی نام سے اٹھاتا ہوں۔ اور جب نیند سے بیدار ہوتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، ہر قسم تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں زندگی دی بعد اس کے کہ ہمیں موت دے دی تھی، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وہ اپنی عبادتوں، معاملات، کمائی اور خرچ ہر چیز میں اللہ کی معیت کو محسوس کرتا ہے۔ اپنی خلوتوں، جلوتوں، یہاں تک کہ مصیبتوں اور اپنے محبوبوں کے فقدان میں اللہ تعالیٰ کی معیت اور اس کے ساتھ کو محسوس کرتا ہے۔ صحیحین میں ہے کہ جب ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو گئی تو آپ نے فرمایا آنکھ روتی ہے، دل غمگین ہے، مگر ہم وہی کہتے ہیں جس سے ہمارا رب راضی ہو۔ اللہ کی قسم اے ابراہیم ہم تمہاری موت سے غمگین ہیں، اور اے ابراہیم ہم تمہاری موت سے غمگین ہیں۔ اور طبقات حنابلہ میں ہے امام ابن عقیل حنبلی رحمہ اللہ کے جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا، انہیں اس کے فراق کا بڑا غم ہوا۔ جب نماز جنازہ ہو گئی وہ بچے کے پاس آئے، بچہ کفن میں لپٹا ہوا تھا، صرف چہرہ نظر آ رہا تھا۔ وہ بچے پر جھکے اور اسے بوسہ دیا اور کہا اے بیٹے میں تمہیں اس اللہ کی امانت میں سونپتا ہوں جس کے یہاں امانتیں ضائع نہیں ہوتی، تیرے لیے اللہ باپ سے بہتر ہے۔ مومن مصیبت و فارغ الباری اور خوشحالی و بدحالی میں اللہ کی معیت میں جیتا ہے۔ اس کا دین اور اس کی دنیا، اس کی زندگی و موت سب اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے آپ فرما دیجئے کہ بالیقین میری نماز اور میری ساری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب خالص اللہ ہی کا ہے جو سارے جہان کا مالک ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت میں برکتوں سے نوازے، ان میں موجود آیات و حکمت سے مجھے اور آپ کو فائدہ پہنچائے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں جو آپ سن رہے ہیں، اور میں اپنے لیے اور آپ کے لیے ہر گناہ اور خطا سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ بھی اس سے مغفرت طلب کیجئے، بلا شبہ وہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان و رحیم ہے۔ ہر قسم کی تعریف عظیم بالا تر اللہ کے لیے ہے۔
اسی کے لیے صبح و شام شکر ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اللہ سخت قوت والا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں۔ درود و سلام اور برکت نازل ہوں آپ پر، آپ کی آل و اصحاب اور بیویوں پر، اور بہت زیادہ سلامتی ہو۔ اما بعد، اے مومنو، اللہ کے دوستوں کے لیے اللہ کی خاص معیت کے حصول کے اسباب میں سے اللہ پر ایمان، اس کے فرائض کی پابندی اور اس کے نوافل کے ذریعہ حصول تقرب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نماز قائم رکھو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے رسولوں کو مانتے رہو گے اور ان کی مدد کرتے رہو گے اور اللہ تعالیٰ کو بہتر قرض دیتے رہو گے۔ اور صحیح بخاری میں ہے، حدیث قدسی میں ہے، اللہ فرماتا ہے میرا بندہ جن عبادتوں کے ذریعہ میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سے کوئی عبادت مجھے اتنی پسند نہیں جس قدر وہ عبادت پسند ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے۔ میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے بھی مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے دیتا ہوں، اگر مجھ سے پناہ مانگے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ صبر کی عظیم شان اور بلند مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ صبر کرنے والوں میں سے ہو جائیں، اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اپنی معیت کو بیان کیا ہے۔ صبر کرو، بلا شبہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر سے بندہ اطاعت گزاری کرتا ہے اور نافرمانی سے بچتا ہے، اور تکلیف دہ تقدیروں پر اس کی مدد کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے صبر کرنے والوں ہی کو ان کا پورا پورا بے شمار اجر دیا جاتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم نے اپنی سب سے اچھی زندگی صبر کے ساتھ پایا، اور قیامت کے دن فرشتے صبر کرنے والے اور متقی اچھی طرح اعمال انجام دینے والے مومنوں کو سلام کریں گے، کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو۔ صبر کے بدلے کیا ہی اچھا بدلہ ہے اس دار آخرت کا۔ اللہ سبحانہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، متقیوں اور نیکوکاروں کے ساتھ ہے، جنہوں نے اپنے خالق کی عبادت توحید اور اخلاص کے ساتھ اچھی طرح کی ہوگی اور مخلوقات سے اچھی طرح معاملہ کیا ہوگا۔ اللہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے پسندیدہ وہ ہیں جو بندوں کے لیے سب سے نفع بخش ہوں۔ تو جس نے ان دونوں نیکیوں کو جمع کر لیا اسے اللہ کی معیت، نصرت، تائید، دنیا میں توفیق اور آخرت میں نعمتوں بھری زندگی سے خوش ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں اور نیککاروں کے ساتھ ہے، اور اللہ کا ذکر، اللہ کی معیت، اس کی قربت اور اس کی محبت کا باعث ہوتا ہے۔ جو اللہ کا جتنا زیادہ ذکر کرے گا اللہ تعالیٰ ملأ اعلیٰ میں اس کا اتنا ہی ذکر کرے گا۔ صحیحین میں ہے، اللہ عز و جل حدیث قدسی میں فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں اور میں اس کے پاس ہوں جب وہ مجھے یاد کرے۔ اگر وہ مجھے اپنے نفس میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں، اور اگر مجھے گروہ میں یاد کرے تو میں اسے اس سے بہتر گروہ میں یاد کرتا ہوں۔ ایمانی بھائیوں، جب بندہ یہ احساس کرتا ہے کہ وہ اللہ کی معیت، اس کی حفاظت اور اس کی نگہبانی میں ہے تو وہ اس سے محبت کرتا ہے، اس کی فرما برداری کرتا ہے، اور یاد رکھتا ہے کہ اللہ اس سے واقف ہے، اور یہ کہ اللہ پر کوئی چیز مخفی نہیں، اور یہ چیز اسے اللہ کی خشیت اور اس سے حیا، اس کی معصیت سے ڈر اور اس سے خوف پر ابھارتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ اے امت مسلمہ، معاملات کو اللہ کے سپرد کرنے، اس کے وعدہ پر بھروسہ کرنے، اس پر توکل کرنے اور اس کے ساتھ حسن ظن رکھنے میں اللہ کے ساتھ رہیے، اور رات کی آخری تہائی میں اپنی ضرورت کے لیے اپنا ہاتھ اٹھائیے اس وقت جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پکارتا ہے اور کہتا ہے مجھ سے کون مانگتا ہے کہ میں اس کی مانگ پوری کر دوں، کون سوال کرتا ہے کہ میں اسے نواز دوں، اور کون مغفرت طلب کرتا ہے کہ میں اسے بخش دوں۔ اور یہ ہر رات ہوتا ہے۔ پھر مومنوں جان لو
کہ اللہ نے تمہیں ایک کریمانہ حکم دیا ہے جس کا آغاز اس نے خود سے کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ درود و سلام نازل فرما محمد آپ کی بیویوں پر اور ذریت پر، جیسا کہ تو نے درود نازل فرمایا آل ابراہیم پر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیویوں اور ذریت پر ویسی ہی برکتیں نازل فرما جیسا کہ تو نے آل ابراہیم پر برکتیں نازل فرمائی۔ بلا شبہ تو قابل تعریف اور صاحب عزت و شوکت ہے، اور اے اللہ تو راضی ہو جا چاروں خلفائے راشدین ابو بکر عمر عثمان اور علی سے، اور بقیہ تمام صحابہ و تابعین سے، اور جنہوں نے درست طریقے سے ان کی پیروی کی ان سے تا قیامت، اور انہی کے ساتھ ہم سے بھی اپنے عفو و کرم سے اے ارحم الراحمین تو راضی ہو جا۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر، دین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس ملک کو اور بقیہ مسلمانوں کے تمام ملکوں کو پرامن، پرسکون اور خوشحال و فارغ البال بنا۔ اے اللہ اے حی قیوم ہم تیری رحمت سے مدد مانگتے ہیں، ہمارے سارے معاملات کی اصلاح فرما، اور پلک جھپکنے بھر کو ہمیں ہمارے نفسوں کے حوالے نہ کر۔ اے اللہ پریشان حال مسلمانوں کی پریشانی کو دور فرما، غم زدہ لوگوں کے کرب و غم کو دور کر، اور قرضداروں کے قرض ادا کر دے، ہمارے اور مسلمانوں کے مریضوں کو شفا دے۔ اے اللہ ہر جگہ مسلمانوں کے حوال درست فرما اپنی رحمت سے اے ارحم الراحمین۔ اے اللہ جو ہمارے ساتھ اور ہمارے ملکوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اسے خود اپنے نفس میں الجھا دے، اسے خود اپنے نفس میں الجھا دے، اس کے مکر کو اسی کی طرف پھیر دے، اور برا وقت اسی پر لا دے۔ اے رب العالمین اے اللہ ہمارے سربراہ خادم حرمین شریفین کو تو اپنی مرضی و منشا کے مطابق چلنے کی توفیق اور انہیں نیکی و تقوی کی راہ پر چلا۔ اے اللہ انہیں ان کے ولی عہد اور ان کے اعوان و انصار کو اس کی توفیق دے جس میں بندوں اور ملک کی بھلائی ہو۔ اے اللہ انہیں حرمین شریفین اور ان کے عازمین کی خدمت پر اچھے بدلوں سے نواز۔ اے اللہ مسلمانوں کے تمام حکمرانوں کو تو اپنی مرضی و منشا کے مطابق چلنے کی توفیق دے۔ اے اللہ انہیں حرمین شریفین اور ان کے عازمین کی خدمت پر اچھے بدلوں سے نواز۔ اے اللہ مسلمانوں کے تمام جوان لڑکوں اور لڑکوں کی حفاظت فرما، ان سے ان کی امت اور ملک کو فائدہ پہنچا۔ اے اللہ ان کے لیے ایمان کو پسندیدہ کر دے، اور ان کے دلوں میں اسے مزین کر دے، اور ان کے لیے کفر فسق اور نافرمانی کو ناپسندیدہ کر دے۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی دے، آخرت میں بھلائی دے، اور جہنم کی آگ سے بچا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، عیبوں پر پردہ ڈال، معاملات کو آسان فرما، اور جو تیری مرضی کے مطابق ہو ہماری ان آرزوؤں کو پورا کر۔ اے ہمارے رب ہماری طرف سے قبول فرما، بلا شبہ تو سمیع و علیم ہے، اور ہماری توبہ قبول کر، بلا شبہ تو بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا رحیم ہے۔ پاک ہے آپ کا رب جو بہت بڑی عزت والا ہے، اور اس چیز سے جو مشرک بیان کرتے ہیں۔ پیغمبروں پر سلام ہے، اور سب طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔